وسلم عليك يا حبيب اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ شافع نافع رافع دافع، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہیں، جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہیں۔ اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ نظاروں میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سردار تھے. ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا. پوچھا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا. حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا. اس پر عشق مجازی کا ایسا غلبہ ہوا کہ مجنون کی طرح ہو گیا. اسے کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا. اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے یہ اس وقت کے ولی اللہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و برکت میں حاضر ہو. اپنا حال عرض کیا. حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا اس کو نگل جاؤ. جب اس یہودی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو نگلا، بس نگلتے ہی اس کے دل میں انقلاب آ گیا. اس نے عرض کیا اے عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور میرے دل میں نور ظاہر ہو چکا. میں اس عورت کے عشق کو بھول چکا. مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیے. حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا تو وہ یہودی بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو گیا. ادھر اس یہودی نے جب سنا کہ اس کا عاشق ناشاد اسلام قبول کر چکا تو وہ بھی حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو. عرض کیا اے امام المسلمین، میں ہی وہ عورت ہوں جس کے عشق میں وہ اسلام قبول کرنے والا سابقہ یہودی مبتلا تھا. میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے اگر تو جنت میں اپنا ٹھکانہ چاہتی ہے تو حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جا، وہ تجھے تیرا ٹھکانہ دکھا دیں گے. میں حاضر ہوں، بتائیے جنت
ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر جنت کا ارادہ ہے تو تجھے پہلے اس کا دروازہ کھولنا ہوگا، اس کے بعد تم جنت کی طرف جا سکتی ہو۔ یہ ہدن بولی میں جنت کا دروازہ کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی، بس پڑھتے ہی اس کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا، کہنے لگی اے عطا رحمت اللہ تعالی علیہ میں نے اپنے دل میں نور پا لیا، مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر اسلام پیش کیا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، وہاں ایک خوبصورت محل اور گنبد دیکھے، ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی نے پکار کر کہا اے پڑھنے والی اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے، بسم اللہ کی برکت ہے، ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک پوری آیت ہے جو دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ پارہ 19 سورۃ النمل کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز الایمان اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئی، سمندر جوش میں آ گیا، جو بایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہوئے۔ اسی طرح 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی، تورات شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کے مضامین قرآن کریم میں، اور سارے قرآن کریم کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہے بی کانا و ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہوگا۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس کہ ہم بھی اپنے کام بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ حضرت علامہ صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی
اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے۔ اس سے محبت و مشابہت بہت بری چیز ہے۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج، خوب کر ذکر خدا و مصطفیٰ، دل مدینہ یاد سے ان کی بنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں، تو پس امید ہے اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا کیے گئے۔ بس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ پیارے اسلام بھائیوں، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے، اللہ پاک کی یادوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے، خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، کر عفو سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، آمین۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشم محمد عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یعنی جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو غور فرمائیے کیسی محرومی ہے، اگر اچھے اور اہم کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا مگر پھر بھی میرے کام تو پورے ہو جاتے ہیں، تو جواباً عرض ہے کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے اور اس میں برکت نہ ہونا اور بات ہے۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا، اب ظاہر میں کھانا حلق سے نیچے اتر جائے گا مگر اس میں برکت نہ ہوئی اور کھانا پوری طرح ہضم ہو کر جزو بدن نہ بنا تو آج کل یہ مسائل عام کام بہت چلتا ہے، آمدن اچھی خاصی ہوتی ہے پھر بھی پوری نہیں پڑتی، کھانا کھاتے ہیں مگر جسم کو نہیں لگتا۔ بہت لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دن خراب چل رہے ہیں، سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ طالب علموں کو شکایت ہوتی ہے کہ محنت بہت کرتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ ان سب مسائل کی اور بھی وجوہات ہیں اور ایک وجہ بسم اللہ شریف سے کام شروع نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ مرض بھی بہت عام ہے کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔
اب جیسے سفر مظفر کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں کسی نے شادی کی، خوب ڈھول ڈمکے ہوئے، رات بھر گانے بجے، رقص کی محفل سجی، شیطان کو خوب خوش کیا گیا، خدا نہ خواستہ ایسی شادی اگر خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کی صورت اختیار کر جائے تو کہیں گے دیکھا سفر میں شادی کی تھی، سفر ہے ہی منحوس مہینہ۔ صبح نماز فجر کا وقت گزرنے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے مزے سے اٹھے، جلدی سے تیاری کی، دکان یا دفتر میں پہنچے، کوئی مسئلہ ہو گیا، آمدن کم ہوئی یا سیٹھ نے ڈانٹ دیا تو قصور کس کا؟ صبح اٹھتے ہی جس کا منہ دیکھا تھا اس کا، یا کالی بلی کا جو راستہ کاٹ گئی تھی؟ الامان والحفیظ۔ اے عاشقان رسول، قصور نہ ماہ سفر کا ہے نہ بیچاری بلی کا، قصور اپنا ہے۔ اچھے کام کی ابتدا اللہ پاک کے مبارک نام سے ہوتی ہے، رب کریم کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ جب شیطان کے کو خوش کرنے والے کاموں سے ابتدا کی گئی، اللہ پاک کا نام نہیں لیا گیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری بدشگونیاں لی جاتی ہیں، دینوں سے بدشگونی لیتے ہیں، جانوروں سے بدشگونی لیتے ہیں، یہاں تک کہ گنتی کے نمبروں مثلا 13 نمبر سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے ایسی بدشگونیوں اور وہم پرستیوں میں پڑنے کے بجائے ہم اپنی عادات اور معمولات پر غور کریں، ناکامی کی اصل جو وجہ ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب فیضان سنت میں ہے، ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہودن لڑکی بسم اللہ شریف کے فضائل سن کر بے حد متاثر ہوئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی جا رہی ہے، بسم اللہ پڑھتی جا رہی ہے۔ اب لڑکی کے کافر ماں باپ اسے سخت ناراض، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگا کر معاذ اللہ اسے قتل کروا دیا۔ اب لڑکی کا باپ جو تھا بادشاہ وقت کا وزیر، ایک دن اس نے شامی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی، بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی رکھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دیا، رات کو سو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈالا، اب ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی، صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی شکاری کے جال میں پھنس گئی، اس نے لا کر وزیر کو تحفہ دے دی، وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کر دیا، لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کیا اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی، اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی، مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی، اس نو مسلم لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر اپنے باپ کو دے دی۔ باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تو یوں اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، کالی بلی یا کوئی اور وہم تو کیا اڑے آتا، لڑکی کے باپ کی بھرپور کوشش بھی کچھ نہ بگاڑ سکے۔
اور بسم اللہ کی برکت سے لڑکی اپنے کام یعنی انگوٹھی کی حفاظت میں کامیاب بھی رہی اور قتل سے بھی بچ گئی۔ اللہ پاک کے نام میں واقعی برکت ہے۔ ہم بھی بدشگونیاں چھوڑیں، بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر یقین پختہ ہوا تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ کھانے پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ تو آج آئے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، تو آج سن رہے ہیں، دوبارہ نیت کر کے جائیں گے، نہ خود بلکہ اپنے گھر والے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، بلکہ ہو سکے تو ان کو دعا پڑھا کر کھانا شروع کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا، ابتداءً اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہ دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، تاجدار مدینہ راحت قلب السینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے کھانے میں قرین نامی شیطان بھی شریک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا، آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی سچائی واضح ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو پی لی۔ اب بسم اللہ کی برکت سے اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ تو پہلے اسلام میں معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے وہاں دنیا کے بھی فائدے ہیں، کہ کھانے پینے کی چیز میں کوئی نقصان یا اجزاء شامل ہوں تو وہ انشاءاللہ الکریم نقصان نہیں کریں گے۔ اچھا یہ یاد رہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند رتبہ صحابی اور ولی کامل ہیں، آپ پر زہر نے اثر نہیں کیا، اور آپ کی کرامت اور بہت اعلیٰ درجے کا یہ توقل ہے۔ اب ہم جیسوں نے ایسی کوشش نہیں کرنی، لو جی میں بھی ذرا چیک کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ نیت کر لیں، جب
بھی وضو کریں گے بسم اللہ شریف بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھیں گے۔ تفسیر نعیمی میں جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جی گھوڑا ہوگا، گدھا ہوگا، اونٹ ہوگا تو بیٹھیں گے تو پڑھیں گے، نہیں، آپ جس سواری پر بھی سوار ہوتے ہیں، وہ سائیکل ہے، وہ موٹر سائیکل ہے، وہ کار ہے، وہ بس ہے، وہ کوئی بھی گاڑی ہے، تو آپ سفر کی دعا بھی پڑھیں اور ساتھ بسم اللہ اور الحمدللہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کی بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ آئیے روزی میں برکت کا بہترین نسخہ سنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ گھر جانا؟ گھر ہی جانا نا؟ دو کام کرنے۔ کیا کام کرنے؟ ایک گھر میں جب داخل ہونا ہے، چلے تین کام کرنے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے کیا کرنا ہے؟ کون سا قدم اندر داخل کرنا ہے؟ سیدھا۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر جائز کام سے شروع، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور ساتھ ہی سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے، اور گھر والوں کو سلام بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپس میں اتفاق ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ روزی میں برکت۔ ایسے کر جائیں گے؟ زوردار نہیں؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، آپ اجتماع سے گھر میں جائیں تو گھر والے کہنا یار واقعی نا یہ سیکھ کے آیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آج تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ اگلی بار آپ کو وہ خود بتائیں گے بھائی جمعرات آپ گئے نہیں آج ہیں۔ ہمارے اندر جب تبدیلی آئے گی، ہمارے گھر والے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی تو نیک بنا رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے، تو وہ جمعرات کو ہمیں خود اجتماع میں بھیجا کریں گے۔ تو یہ تو بڑا پیارا نسخہ ہمیں دیا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے۔ صلو علی الحبیب۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے نا۔ آئیے بڑا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا، کچھ عرصہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا اس قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص سخت گناہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور آج اس کو مکتب مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ
بخشش بات پھیلے شاہ جیلان. سبحان اللہ. تو ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے ابتدائی سے اللہ پاک کا نام سکھائیں. اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. لہذا اپنے بچے اور بچیوں سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار کہیں گے اللہ اللہ، تو انشاءاللہ الکریم زبان کھولتے ہی سب سے پہلے جو ان کی زبان پہ لفظ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ سبحان اللہ. مصیبتیں بڑی ہیں، آفتیں بڑی ہیں، مہنگائی، پریشانیاں، کیسے تکلیفیں ہیں. آئیے اس کا بھی وظیفہ سنتے ہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کیا ضرور. ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو. کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو پیارے اسلام بھائیوں، جب بھی بیماری، قرضداری، مقدمہ بازی، بے روزگاری، کوئی سی آفت آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی پریشانی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب. نکسیر پھوٹنے کا علاج بھی بتاتے ہیں. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، خون بہنے لگے، تو شہادت کی انگلی سے پیشانی سے بسم اللہ لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کریں، انشاءاللہ الکریم خون بند ہو جائے گا. اے عاشقان رسول الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ روحانی علاج بھی ہے جو شب و روز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خاری کرنے میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ لاکھوں بیمار پریشان حال لوگوں کا اس شعبے کے ذریعے بالکل مفت روحانی علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دام برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور آد و وظائف اور تعویذات کی برکتیں صرف کسی مخصوص علاقے یا شہر تک ہی محدود نہیں بلکہ الحمدللہ پاکستان کے علاوہ 32 ممالک میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے روحانی علاج کے ہزاروں بستے لگائے جاتے ہیں جن میں دنیا بھر کے پریشان حال مسلمان اپنے مسائل، پریشانیوں، بے روزگاری کے مسائل، جادو جنات کے معاملے کے حل کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. تو پیارے اسلام بھائیو، آپ بھی اپنے قریبی لگنے والے روحانی علاج کے بستے سے اور آد و وظائف تعویذات اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں. یہیں پر تعویذات کا بستہ روحانی علاج کا لگتا ہے. تو جادو جنات، عملیات، نظر بد وغیرہ مسائل کے حل کے لیے کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. جانوروں میں پھیلنے والے وائرس کے ذریعے تعویذ اور روحانی علاج بھی کروایا جا سکتا ہے. استخارہ سروس کے ذریعے استخارہ بھی کروایا جا سکتا ہے. تو اپنے مسائل، پریشانیوں، بے روزگاریوں اور جادو جنات کے معاملات کے حل کے لیے یہاں رابطہ کیجیے. اور مدنی چینل پر براہ راست ہونے والا پروگرام روحانی علاج یہ ضرور دیکھا کیجیے. اس پروگرام میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بتائے جاتے ہیں اور استخارہ بھی کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے،
گاڑی کی حفاظت، اپنی حفاظت، بچوں کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، فصلوں کی حفاظت۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، الحمدللہ روحانی علاج کے بستے سے آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا تعویذ نہیں ہے، اس کا دم نہیں ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، اللہ کی رحمت سے آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پاک کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ شریف کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ ایک گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، ایک بار میں مدرسے کے پاس سے گزرا، ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ شریف پڑھی، سن کر میرے دل میں اللہ پاک کے میٹھے میٹھے نام کی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے غیبی آواز سنی، ہم دو چیزوں کو جمع نہیں کریں گے، اللہ پاک کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، نظر رحمت پہ رکھو، جنت الفردوس میں جاؤ۔ تو پیارے اسلام بھائی، حکایت سے معلوم ہوا اللہ پاک کے نام نامی اسم گرامی سے لذت اندوز ہونے والا رحمتوں کے سائے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور موت اس کے لیے نجات و بخشش کا پیام لاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ نقطہ نبات ہے، بظاہر معمولی نظر آنے والے اعمال کے سبب بڑے سے بڑے گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ فارسی شاعر نے کہا ہے نا، رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید، یعنی اللہ پاک کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں مزید سنیے آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی قاری صاحب یا عالم صاحب کو سنا دیجیے، اگر حروف صحیح مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں تو سیکھ لیجیے، ورنہ فائدے کے بدلے نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، سنتوں کا عامل اور نیک پرہیزگار بننے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام درس بھی ہے، اور درس میں چوک درس، گلی میں، محلے میں، بازار میں بھی درس دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیکیاں کمانے کا، سنت عام کرنے کا ایک بہت ہی پیارا نسخہ ہے۔ تو آئیے جو درس دیتے ہیں گلی میں، محلے میں، بازار میں، اس کی ایک مدنی بہار بھی سنتے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے، مجھے کرکٹ کھیلنے اور فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، بے عملی کا حال یہ تھا میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بلکہ یہ ببرکت گھڑیاں بھی گناہوں اور فضولیات میں گزار دیتے۔ پھر مجھ پر کرم ہوا، ہمارے آگے کے اسلامی بھائی، ایک علاقے کے اسلامی بھائی چوک درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے محبت بھرے انداز میں مجھے چوک درس میں شرکت کی دعوت دی۔ خوش قسمتی سے میں نے اس کی بات توجہ سے سنی، پھر میں روز ہی ان کے درس میں شریک ہونے لگا، تو روز بروز میرے اندر تبدیلی آنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شریک ہونے لگا، تو اسلامی بھائیوں کا طرز زندگی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ یوں الحمدللہ میں سمجھ گیا، میں نے فلم دیکھنے سے توبہ کی، پہلے جو وقت کرکٹ میں برباد کرتا تھا اب دینی کاموں میں مصروف رہتا ہوں۔ ہم بھی نیت کریں
چوک درس بھی دیں گے اور انشاءاللہ دعوت دے کر ہر جمعرات کو اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں بھی لایا کریں گے۔ اب دیکھیں ہم کتنے سارے اسلام بھائی بیٹھے، ہمیں بھی کسی نے دعوت دی ہوگی، ہم بھی کسی کی دعوت پر آئے ہوں گے، تو ہم جتنے بیٹھے ہیں اگلی جمعرات ایک ایک کو بھی لائیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو جتنے بیٹھے ہیں نا ایک ایک کو لانے کی نیت کریں۔ اب اس کو ہی سوچ رہے ہوں گے یہ تو پورے آ گئے باقی کہاں بیٹھیں گے؟ تو آپ یہ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جگہ بہت ہے، بس آپ یہی مت کریں کہ بس ایک اسلامی بھائی کو اگلی جمعرات میں نے لے کر ہی آنا، بھرپور نیت ہو نا۔ بول میں رہا ہوں تھکا آپ رہے انشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ آج ہم سیکھیں گے پانی پینے کی سنتیں اور آداب۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ یہ آشکان رسول، پانی ہو یا کوئی اور پینے کی چیز، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئے۔ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پیئے، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پیئے۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان 2 پانیوں کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے، یعنی آب زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے، باقی بیٹھ کر، اور یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پیئیں گے۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں، پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کریں، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ ایک اچھا کام ہے، نہ بھی کیا تو حرج نہیں، اور شروع میں بسم اللہ اور ختم پر الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خام خواہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ منقول ہے سور المومن شفاء، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے بعد چند لمحوں بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجیے۔ مختلف سنت اداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریف جلد 3 حصہ 16 اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دام برکاتہ العالیہ کی کتاب 91 صفحات کا جو رسالہ ہے 550 سنت اور اداب سے فرمائیے اور پڑھیے۔ سنت سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں آج کل رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کوشش کیا کریں جب بھی اس طرح کا موقع ہو بادب طریقے سے سبز حکومت کا تصور جما کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادوں میں گم ہو کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے بعد اب بانصیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافعی امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی رسالے کے مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے کی ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ دینی کتب و رسائل کے مطالعے کی برکت سے انسان کے وقت کی حفاظت ہوتی ہے، ذہن و دماغ کو تقویت ملتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے خوف خدا میں رونے کی فضیلت کا اعلان کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکات پانے کے لیے یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیں۔ جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 9:15 بجے 9:15 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہاں پر بھی الحمدللہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو جو اسلام بھائی قریب کے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ کوشش فرما کے آپ ہفتے والے دن یہیں پہ شرکت کر لیا کریں۔ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام طلبہ کرام بھی دیکھتے ہیں، تو قریب کے اسلام بھائی یہاں شرکت کریں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتے کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ یہاں جامعۃ المدینہ میں دیکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی قافلے والوں کے لیے دعائے اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی انگریزی ماہ کے دوسرے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کرے، اس کا دل نیکیوں میں لگا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں انشاءاللہ دھوکہ دہی کے بارے میں معلومات دی جائے گی، مثلاً دھوکہ دہی کی تعریف، دھوکہ دہی کی چند مثالیں، دھوکہ دہی کے مختلف احکام، کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی۔ دعا یاد کروانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کے رسالے سے اجتماعی جائزہ بھی لیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ بھی ذکر اور دعا ہوگی۔ تمام اسلام بھائی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے، فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے، سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام اسلام بھائی کوشش فرمائیں ڈسٹرکٹ نگراں سے ملاقات فرمائیں، ان کی برکتیں دیں، دعائیں حاصل کریں۔